بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری ہی خالہ کی آپ بیتی ہے۔ اب وہ عمر رسیدہ اور 4 بچوں کی ماں ہیں۔ میری امی کو ملا کر 6 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ میرے نانا اسکول ماسٹر تھے۔ جب ان کی پہلی شادی ہوئی تو شادی کے 1.5 سال بعد میری پہلی نانی میری سب سے بڑی خالہ کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی تھیں۔ اتنی سی بچی کی ذمہ داری نانا خود نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے گھر والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اسلم بھائی اب تم دوسری شادی کر لو، مگر وہ نہیں مانے اور مسلسل انکار کرتے رہے۔ کہنے لگے میں ماں اور باپ بن کر ہی بچی کو پالوں گا۔ میرے نانا کی ماں یعنی کہ بڑی امی نہیں مانی۔ انہوں نے کہا بیٹا نادانی کی باتیں نہ کرو، تمہارے بہن بھائی خیر سے اب اپنے اپنے گھر والے ہیں، باپ تمہارے حیات نہیں ہیں اور میں بڑھیا لاچار کیسے اتنی سی بچی کو پالوں۔ تم ذرا ہوش مندانہ فیصلہ کرو، اپنے لیے نہیں صرف اپنی بیٹی کے لیے بھی سوچو۔ لڑکی کے مسائل لڑکوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں تب تک تو ٹھیک ہے، اس کی دیکھ بھال کر لوں گی، پر جس دن میری آنکھیں بند ہو گئیں اس دن کے بعد تم ڈیوٹی دو گے یا پھر نادیہ کا خیال رکھو گے۔ میری پرنانی نے بالآخر اپنے بیٹے کو دوسری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ دوسری بیوی جو نانا کی دلہن بنی، جن کا نام مہر النساء تھا، میرے نانا پیار سے انہیں مہرو کہہ کر بلاتے تھے۔ نانا نے انہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہیں نادیہ کو حقیقی ماں کا پیار دینا ہوگا۔ میری نانی نے اپنے سگڑاپے اور سمجھداری کی بنا پر بہت جلد ہی ساس، دیور، نندوں اور شوہر کے علاوہ نادیہ کا بھی دل جیت لیا۔ اب تو ہر کوئی بس نانی ہی کے گن گاتا تھا۔ جب میری نانی میں پہلی مرتبہ ماں بننے کے آثار پیدا ہوئے تو میری پرنانی جیسے اپنی ہر تکلیف اور غم بھول گئی اور میری نانی کو ہاتھوں کا چھالا بنا لیا۔ ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، یہاں نہ بیٹھنا، یہ نہ کھانا، وہ کھانا، اور ساتھ ساتھ میرے نانا کو بھی ہدایت کرتی کہ ان کا خاص خیال رکھیں۔ میرے نانوں کو بھی بچوں کا بہت شوق تھا اور اس بات کا ذکر وہ کئی بار نانی سے کر چکے تھے۔ جب نادیہ کی پیدائش کے بعد عائشہ چلی گئی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا، مگر اب نہیں، خدا نے چاہا تو تم میری مراد پوری کرو گی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب میرے نانا ایک پیارے سے بیٹے عبدالوقار کے باپ بن گئے۔ اب میری نانی کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ دونوں وقتاً فوقتاً اللہ کی دی ہوئی 9 عدد بچوں کو خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت جانتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں مگن ہو گئے۔ اسی اثنا میں میری پرنانی کا انتقال ہو گیا، جس کا سبھی کو افسوس تھا، مگر زیادہ افسوس میری نانی کو تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ میری ساس نہ تھیں بلکہ ماں سے بھی بڑھ کر تھیں، جن کے سائے میں وہ رہ کر اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، پھر بڑے ہو گئے۔ گھر میں پیسے کی تنگی نہیں تھی کیونکہ میرے نانا کی نوکری اچھی تھی اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ بچوں کی شادیوں کا وقت آیا تو سب سے پہلے نادیہ کی شادی ہوئی، اس کے بعد جس کا نمبر تھا وہ فارغ ہوتا چلا گیا۔ ہمارے نانا کی 2 بیٹیاں آصفہ اور عارفہ تھیں۔ ان کی عمروں میں 2 سال کا فرق تھا، لیکن اب یہ دونوں بالغ ہو چکی تھیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ آصفہ ابھی چھوٹی تھی جبکہ عارفہ اس سے بڑی تھی۔ وہ مقامی کالج میں BA کی طالبہ تھی جب نانی نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ نانا تو اس حادثے سے جیسے نیم پاگل ہو گئے، اب کیا ہوگا، مگر رفتہ رفتہ انہیں بھی صبر آ ہی گیا۔ انہیں اپنی 2 بیٹیوں کے فرض کو بھی پورا کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اگر ماں حیات ہوتی تو انہیں فکر نہ ہوتی، مگر اب ایسا نہیں تھا، انہیں یہ کام خود کرنا تھا۔ اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی اور ان کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ ایک ہی گھر سے آ گیا۔ پروفیسر امیر الدین میرے نانا کے دوست اور دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ بڑے دونوں ایک کمپنی میں ملازم تھے، چھوٹا بیٹا بھی زیر تعلیم تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شکل آپس میں بہت ملتی تھی، مگر عارفہ کے شوہر کا رنگ تھوڑا گورا اور آصفہ کے شوہر کا رنگ ذرا دبا ہوا تھا۔
پرکشش ہونے کی وجہ سے وہ خالو سے بھی زیادہ اچھے لگتے تھے۔ ایک دن ہلکی پھلکی تقریب کا اہتمام کر کے نانا نے خالاؤں کی منگنی طے کر دی اور شادی کے لیے 2 مہینے بعد کی تاریخ طے کی۔ اسی دن خالہ کی ساس ہمارے نانا سے کہنے لگیں، دیکھیے بھائی جان، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری بس ایک شرط ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دن 2 دلہنیں بیاہ کر نہیں آتی۔ آپ کو مشکل تو ہوگی کہ ایک دن کی بجائے 2 دن انتظام کرنا پڑے گا، لیکن مجبوری ہے، آصفہ اور عارفہ کی شادی الگ الگ دن ہی ہوگی۔ یہ سن کر نانا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں، دراصل بھائی جان، ہمارے گھروں میں ایسی شادیاں راس نہیں آتی، دونوں جوڑوں میں سے کسی نہ کسی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، برائے مہربانی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم دونوں دن 20 باراتی ہی لائیں گے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ بات سن کر ماموں وغیرہ تو احتجاج کرنے لگی، مگر کافی بحث و تمہیز کے بعد ان کی بات مان لی گئی۔ شادی چونکہ 2 مہینے بعد رکھی گئی تھی، اس لیے نانا نے سب بچوں کے ذمہ ان کے کام لگا دیے، جسے ہم سب لوگ بخوبی انجام دے رہے تھے۔ جمعرات والے دن عارفہ کی شادی طے پائی، اسی لیے جمعرات کو عارفہ خالہ رخصت ہو گئیں اور اگلے روز آصفہ خالہ بھی رخصت ہو گئیں، مگر ابھی آصفہ خالہ کو رخصت ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دلہن کی کار واپس آ گئی۔ جو لوگ ہال سے باہر کھڑے تھے وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ دلہن واپس کیوں آ گئی ہے۔ نانا تک اطلاع گئی تو وہ بھی پریشان ہو گئے، الہی یہ کیا معجزہ ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نکاح سے پہلے آصفہ خالہ کو باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی انگوٹھیاں اتار کر وہیں رکھ دیں اور باتھ روم میں بھول گئیں، اب یاد آیا ہے تو لینے آئی ہیں۔ یہ بات جب امی کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فوراً انگوٹھیاں اٹھا کر ان کو دے دیں۔ جب تم وہاں سے واپس آئی تھیں تو میں چھوٹے بچے کو فارغ کروانے لے گئی تھی، سامنے رکھی ہوئی انگوٹھیوں پر نظر پڑ گئی، نئی ہونے کی وجہ سے فوراً پہچان میں آ گئی، اسی لیے میں نے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ انگوٹھیاں لے کر دوبارہ دلہن رخصت ہوئی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، دونوں خالائیں بہت پیاری لگ رہی تھیں، بہت خوش تھیں۔ پھر حسب روایت دونوں کو اطلاع آئی کہ دونوں کچھ عرصے بعد نئی خوشخبری سنانے والی ہیں۔ خالہ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے ساس سسر تو دن گن گن کر کاٹ رہے تھے، پہلے سے بچوں کے کھلونے، کپڑے اور استعمال کی چیزیں لا لا کر رکھ لی تھیں۔ پھر خدا کے فضل و کرم سے دونوں ایک پیارے سے پیارے بیٹے کی ماں بن گئیں۔ دونوں کے نام عالموں سے پوچھ کر رکھے گئے تھے۔ ساس سسر سمیت گھر کا ہر فرد بچوں کا دیوانہ تھا۔ وقت آرام اور سکون کے ساتھ گزر رہا تھا۔ 2 سال بعد دونوں خالائیں دوبارہ امید سے ہو گئیں۔ اس دفعہ آصفہ خالہ کی طبیعت تو ٹھیک رہی، مگر عارفہ خالہ کو ڈاکٹر نے بڑا آپریشن بتایا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان اور اپنے آپ سے غافل رہنے لگیں۔ بہوؤں کی ایسی حالت دیکھ کر ان کی ساس نے گھر میں کام کرنے والی ماسی رکھ لی۔ اس دفعہ آصفہ خالہ پہلے فارغ ہوئیں تو ان کے گھر میں جڑواں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد عارفہ خالہ کو ہسپتال میں داخل کروایا تو انہوں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹا تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر خالہ کی کنڈیشن خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں فوراً خون کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہسپتال میں جتنے گھر کے افراد موجود تھے سب نے اپنا خون ٹیسٹ کروایا، پر کسی کے بھی خون کا بلڈ گروپ خالہ کے بلڈ گروپ سے میچ نہ کر سکا، اس لیے ہسپتال میں جو بھی خون میسر تھا لے کر چڑھا دیا گیا۔ اس خون کے طفیل خالہ کی جان تو بچ گئی، لیکن کچھ عرصے بعد خون کے اثرات برس کی بیماری کی شکل میں سامنے آئے۔ جب انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے بھی تشخیص کر دی کہ یہ بیماری آپ کو خون کی غلط گروپنگ کی وجہ سے ری ایکشن کے طور پر ہوئی ہے۔ اس بیماری کا علاج خالہ نے ہر ڈاکٹر، حکیم، روحانی علاج والوں سے، شعاؤں سے اور ہر طریقے سے کروایا، مگر برس کم ہونے کی بجائے ان کے پورے جسم پر پھیل گیا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے پورا جسم جل گیا ہو۔ اس صورتحال میں خالہ احساس کمتری کا شکار ہو گئیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھیں، ہر وقت روتی رہتی تھیں، عورتوں اور بچوں اور گھر والوں سے بھی بچتی کہ مبادا یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے۔ وہ اپنی بیماری کے بارے میں اس قدر حساس ہو گئیں کہ ایک دن تو خالو سے کہنے لگیں، میں اب بہت بدصورت ہو گئی ہوں، آپ کا دل مجھ سے بھر گیا ہوگا، اس لیے آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔
یہ بات سن کر خالو خالہ پر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم پاگل ہو گئی ہو، خدا کا شکر کرو کہ یہ بیماری تمہیں شادی سے پہلے نہیں ہوئی، نہیں تو شادی کا کتنا مسئلہ ہوتا۔ اب تمہیں کیا فکر ہے؟ ماشاءاللہ 2 بیٹوں کی ماں ہو، اپنا گھر ہے، شوہر ہے، ساری نعمتیں ہیں، حسن ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے اس بیماری کے بارے میں کہا ہے کہ اس بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے، وقت تو ضرور لگے گا مگر تمہاری بیوی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح 2 سال اور گزر گئے۔ آصفہ خالہ خیر سے ایک اور بیٹے کی ماں بن گئیں۔ ان کے بیٹے کا نام آصف رکھا گیا۔ جب وہ 6 ماہ کا ہوا تو خالہ دوبارہ امید سے ہو گئیں، مگر اس دفعہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آخر وقت ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، آپریشن کے ذریعے ان کا بیٹا ہوا، مگر وہ 8 گھنٹے زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس صدمے کو دیکھتے ہوئے ان کی ساس نے گھر میں قرآن خوانی اور میلاد کا اہتمام کروایا۔ اس دوران خالہ کے گھر عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے کہ خالو جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ ایک دن چھوٹا دیور آفس سے آ رہا تھا تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوٹیں تو بہت آئیں لیکن خدا کا شکر کہ جان بچ گئی۔ خود پروفیسر صاحب پر ہارٹ اٹیک ہوا، بچے بھی بیمار رہنے لگے، گھر میں چودھری کی واردات ہوئی، ساس بھی بیمار پڑ گئیں۔ ساس نے کئی بار رات کے وقت جاگتی آنکھوں سے کسی سائے کو مختلف جگہوں پر کھڑے دیکھا جس کے جسم پر صرف لال نکر اور پیشانی پر لال بندیاں تھی، بال کم تھے مگر پیچھے سے ایک پتلی چوٹی کاندھے تک جھول رہی ہوتی۔ انہوں نے سسر سے کئی بار اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو انہوں نے وہم سمجھا مگر 1-2 بار خود بھی سائے کو محسوس کیا تو فوراً استخارہ کیا۔ معلوم ہوا گھر پر کسی دوسری مخلوق نے آ کر قبضہ جما لیا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں انڈیا سے ایک بزرگ ہمارے رشتہ داروں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب نے انہیں مدد کے لیے بلوا لیا۔ جس دن وہ لوگ آئے انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر میں دعا کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور عالم بھی ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے اور ایک چراغ ہے جس کو یہ مریض کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے روشن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف کا عمل بھی جاری رکھتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں مریض یا گھر کے کسی بھی شخص پر اگر دوسری مخلوق کا سایہ ہو تو بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس مخلوق کو اپنے عمل اور وظیفے سے نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ جس دن دعا ہونا تھی خالہ نے امی کو بھی بلوایا۔ امی اور میں دونوں اس دن دوپہر کے وقت خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ امی کے پوچھنے پر خالہ کی ساس نے امی کو تفصیل سنائی۔ دیکھو نائمہ، یہ لوگ بڑی کرامت والے ہیں، ان کے علم سے بہت لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ تمہارے خالو کے بلانے پر یہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں تو تمہیں پہلے بھی اس گھر کے حالات بتا چکی ہوں، بس یہ اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہے تو اسے ختم کر دیں۔ اس چراغ کے سامنے جو بھی بیٹھے گا اسے بہت فائدہ ہوگا۔ چراغ کے اندر جو تیل موجود ہے اگر کسی بھی جسم کے حصے پر لگایا جائے تو فوراً آرام آ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس تیل کو ناف سے نیچے نہ لگایا جائے ورنہ مقصد الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ عارفہ کی طبیعت تو اس قدر خراب رہنے لگی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس غریب پر کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ دیکھو تو کیسی تھی کیسی ہو گئی ہے۔ ویسے تو آج سب لوگ چراغ کے سامنے بیٹھیں گے مگر میرا اصل مقصد عارفہ کو آگے بٹھانا ہے۔ اتنے میں آصفہ خالہ آ گئیں۔ چلو چائے پی لو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ ابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ سب لوگ ہال میں جمع ہو جائیں، ہم مغرب مسجد سے سیدھے ادا کر کے ادھر ہی آئیں گے۔ مغرب کی نماز ادا کر کے ہم سب ہال میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی، دیوار سے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں اگر بتی کا سٹینڈ، ایک پانی سے بھرا ہوا جگ اور ایک چراغ سمیت تیل رکھا ہوا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ صاحب تشریف لے آئے۔ مرد حضرات بھی آ گئے۔ سب کے بیٹھنے کے بعد وہ بولے آج جمعرات کا دن ہے، چاند کے لحاظ سے 9 چندی جمعرات ہے۔ یہ تاریخ ہر عالم اور عامل کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اب میں کام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے کام کرنے کا انداز یوں ہے کہ گھر کے سبھی افراد ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، عورتیں ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں۔ عورتیں اپنے بال کھول کر دوپٹہ اچھی طرح جما لیں، مرد حضرات ٹوپی پہن کر رکھیں۔ چراغ جلنے سے پہلے کمرے میں اندھیرا کر دیا جائے گا۔ میں عمل شروع کرنے سے پہلے اس کمرے کا حصار باندھ دوں گا۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر باہر نہیں جائے گا، نہ کوئی اندر آئے گا۔
جب میں چراغ جلاؤں گا تو ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھتا جاؤں گا۔ اگر اس دوران کسی کو الٹی آئے یا بے چینی محسوس ہو تو پریشان مت ہوئیے گا، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، جس کو جو کیفیت ہوگی وہ خود سامنے آ جائے گی۔ آپ لوگ شور کر کے یا باتیں کر کے میرا دھیان نہیں بٹائیے گا۔ عارفہ خالہ اور آصفہ خالہ اتفاق سے دونوں آگے ہی بیٹھی تھیں۔ آصفہ خالہ کی گود میں ان کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ عالم صاحب نے کمرے میں اندھیرا کر دیا، پھر چراغ جلانے کے ساتھ اپنا عمل شروع کیا تو ہم سب بھی حسب ہدایت درود شریف پڑھنے لگے۔ عالم صاحب کو عمل شروع کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ خالہ جو بچہ لے کر بیٹھی تھیں وہ کچھ ہلنے لگیں اور ہلتے ہلتے اپنے بیٹے آصف کو زور زور سے مارنے لگیں۔ ہم یہ سمجھے شاید ایسے ہی کر رہی ہیں، مگر ایک دم انہوں نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار پھینکا اور اپنے کھلے بالوں کو جھٹکا دے کر زور زور سے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں عجیب سی بڑی بڑی اور لال ہو گئیں۔ خالہ کی ساس نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً ان کی گود سے بچہ لے لیا۔ بچہ ویسے ہی پریشان تھا، اس افتاد سے ایک دم رونے لگا، مگر فیڈر دے کر اسے چپ کرا دیا گیا۔ آصفہ خالہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھیں، ایک دم چلانے لگیں، بس کر دو بڈھے، بس کر دو، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو نہیں تو میں تمہارے ساتھ موجود یہاں ہر انسان کو ختم کر دوں گا۔ یہ سب کچھ خالہ کی آواز نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر سے کسی آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں عالم صاحب گراتے ہوئے بولے، تو یہاں کب سے ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کیوں ان لوگوں کو پریشان کر رہا ہے؟ بول، نہیں تو میں تجھے ماروں گا۔ خالہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بالکل خاموش ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہیں اور عالم صاحب کو گھورتی رہیں۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر عالم صاحب نے دوبارہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور چراغ سے تیل نکال کر جو ہی خالہ کے سر پر لگایا وہ فوراً چیخنے لگیں، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، ابھی بتاتا ہوں، اس چراغ سے مجھے نہ جلاؤ۔ یہاں تو کیوں آیا ہے؟ عالم صاحب پھر بولے، کراچی سے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ میں خود نہیں آیا، پھولوں کے ذریعے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ صحیح بول، گول مول جواب نہ دے۔ پھر اس جن نے بتایا کہ وہ آصفہ خالہ کی شادی والے دن آیا تھا، جو صحرا خالہ نے پہنا تھا وہ صحرا کراچی سے آنے والے پھولوں سے بنا تھا۔ جس باغ سے وہ پھول توڑے گئے تھے اس باغ میں میرا بسیرا تھا۔ پھولوں میں آ گیا تو سوچا گھوم لوں گا۔ جب میں نے رخصتی کے وقت دلہن کو دیکھا تو میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ یہ دلہن مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ میں اس وقت سے اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے ہی اس پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر یہ ہر وقت پاک رہتی ہے اور نماز کے علاوہ وظائف بھی پڑھتی رہتی ہے، اس لیے میرا اس پر زور نہیں چلا، یہ مجھ سے حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا پہلے ان لوگوں کو ختم کروں یا اس کی خوبصورتی کو ختم کروں۔ تب بھی میں نے اس کے خون چڑھانے میں گڑبڑ کر دی، مگر برس ہو جانے کے بعد بھی اس کا شوہر اس سے بیزار نہیں ہوا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ میں نے ہی اس بچے کو مارا ہے، گھر میں دھنگے فساد تکلیفیں میری وجہ سے آئی ہیں۔ میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ اسے میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں جو چاہو لے لو۔ تو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تیری کیسی محبت ہے کہ اس کے گھر والوں کو اسے نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس بات پر اس نے جواب دیا، مجھے پہلی رات ہی آصفہ کا شوہر پسند نہیں آیا، کہاں آصفہ کا حسن اور کہاں یہ لڑکا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیونکہ اس کا میاں اتنا پرہیزگار نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کے دیور کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا کہ شاید مر جائے، مگر اس کی جیب میں رکھی ہوئی سورہ یاسین نے اسے بچا لیا۔ یہ کہہ کر خالہ خاموش ہو گئیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ نارمل آواز میں بولیں، یہ چراغ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ جب وہ چلی گئیں تو عالم صاحب نے سب کو جانے کی اجازت دی اور پروفیسر صاحب کو روک لیا۔ خالہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپا میں سوؤں گی، بہت تھک گئی ہوں وہاں بیٹھے بیٹھے، وہ بولی۔ امی نے اور سب بڑوں نے کہا، اچھا سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پھر ہم انہیں کمرے میں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ ابھی ہمیں آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ خالہ کے رونے اور چیخنے کی آواز آئی۔ ہم فوراً ہی ادھر بھاگے تو دیکھا خالہ زور زور سے رو رہی تھیں اور چیخ چیخ کر اول فول بک رہی تھیں۔
کہہ رہی تھیں آصف کو لاؤ، میں اس کا خون پیوں گی۔ ایسا منظر ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی ساس اور امی نے ہمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی تو خالہ نے اپنی ساس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری نیچے زمین پر گر پڑی اور امی کو بھی زوردار تھپڑ مارا۔ امی اندازہ کر چکی تھیں کہ ان پر دورہ پڑا ہے، اسی لیے وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھیں۔ اتنے میں عالم صاحب اور دوسرے مرد حضرات بھی آ گئے۔ انہوں نے فوراً سب کو کمرے سے نکل جانے کا کہا اور باہر بیٹھ کر سب درود شریف پڑھنے لگے۔ کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پروفیسر امیر الدین صاحب کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، روضہ پاک کی مٹی اور بزرگوں کے دیے ہوئے کافی تبرکات ہیں جو ان کے پاس محفوظ ہیں اور ان کو بغیر وضو کے جن ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ تمام تبرکات لے آئیے اور آصفہ خالہ کے اوپر نچھاور کرتے جائیے اور کہتے جائیے الہی میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اتنے بڑے آدمی کو اپنی بہو کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ خالہ پر جب تبرکات کی بارش کی گئی تو ایک دم نارمل ہو گئیں اور زور زور سے نعتیں پڑھنے لگیں۔ کہنے لگیں اب تم لوگ نہیں پڑھو گے تو وہ مجھے مار دے گا۔ ادھر آؤ آپا، میرے پاس آؤ، مجھ سے ڈرو نہیں، آپا کہیں چھپا لو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں کہ وہ مجھے مار دے گا۔ ان کو صحیح ہوتا دیکھ کر امی نے فوراً ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں آپا بہت مارتا ہے، کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ، نعت نہیں پڑھو نہیں تو ماروں گا، آپا مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا، ہائے اللہ مار رہا ہے، چھوڑ دے مجھے خبیث، میرے بال چھوڑ دے۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ عالم اور دوسرے حضرات بھی دوبارہ اسی طرح بڑے حال میں جمع ہو گئے۔ خالہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ خالو خالہ کو گود میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں جا کر لٹا دیا۔ خالو کو عالم صاحب نے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ آئے اور بولے یہ بالکل نارمل ہیں مگر بہت تھک گئی ہیں، اس لیے ڈاکٹر بلوا کر نیند کا انجیکشن لگوا دیں تاکہ ان کی نیند پوری ہو، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور آرام کریں، سب بہتر ہے، اب وہ خبیث شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحب کہنے لگے چلیے حضرات نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس کے بعد خالہ کو پھر کبھی دورہ نہیں پڑا، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کو کچھ باتیں معلوم ہیں کچھ نہیں۔ اب تو بچے بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں، بڑے بچوں کو حالات کا علم ہے۔ اس واقعے کو تقریباً ہم سبھی بھول گئے ہیں، جب کبھی دوسرے کا واقعہ سنتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔